بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورس، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موت کے وقت انسان کو دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ ہر مسلمان اس واقعے کو ایک بار ضرور سنیں۔ تو آئیے ویڈیو کی شروعات کر لیتے ہیں۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کی ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھانے کے لیے تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی کہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی یاد آئی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، نہ عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی، نہ تو اسے اپنے باپ کو یاد کیا، نہ بہن، نہ بھائی۔ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا۔ حضور ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی دے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، ان یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ ان کی آنکھیں رو رہی ہیں، چھم چھم پانی برس رہا ہے۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، ادھارا میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو نور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا، میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن حکیم مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گی، ادھارا میرے بچوں کو قرآن مجید ضرور پڑھانا، ان کو دین کی تعلیم ضرور دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتی ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں گدھا بن چکی تھی، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، چیخ و پکار کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد جب واپسی اختیار کی، جب اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی شخص جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اور وہ شخص جنت میں ٹہل رہا تھا، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہ قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گدھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حملہ کر چھوڑ کر مرا تھا، بیوی کی بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے بچوں کو مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا، معلم نے اس کے بچوں کو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اللہ اکبر، آج اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے، جب اس نے بسم اللہ پڑھی، موسیٰ علیہ السلام، مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ میرا نام لے، اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے
باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل بھی نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کا ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا انسان بنانا۔ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا۔ موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل کر دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر جب جاتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں ہی فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے اگر انسان نیک ہو۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ محترم ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، خبر اس کی کہ وہ وقت گزر جائے۔ کاش میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے نعمتیں ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں کہ زندگی ملے یا نہ ملے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی میرا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، کسی قسم کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔